أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک بوأنا ہم نے بٹھا دیا ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوأ صدق اچھے ٹھکانے پر، یعنی زمین میں ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا بنی اسرائیل کو۔ برزقناہم اور روزی دی انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، اللہ نے ان کو ٹھکانہ بھی اچھا دیا اور رزق بھی پاکیزہ دیا۔ فَمَخْتَلَفُوا پس انہوں نے اختلاف نہ کیا دین میں، ٹھیک ہے جی، حتیٰ جاء یہاں تک کہ آیا ان کے پاس العلم علم، ہم نے ان کو جگہ بھی دنیا میں زمین میں اچھی عطا کی اور رزق بھی عطا کیا، تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ کس چیز میں؟ اختلاف بھی ان کا جہالت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد پھر اختلاف کرنا، نہیں یہی بات سمجھ، یہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں فَمَخْتَلَفُوا نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم، یعنی جب علم آ گیا تو پھر کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ شکر کی بجائے انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف جہالت پر مبنی نہیں تھا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ کیا مانا؟ وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ہم نے کہہ دیا بھی گائے ذبح کرو، لیکن اب اختلاف ہے کیسی ہو، کیا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کئی ایک مفسرین ہے، دوسری بات کہ ہم نے تورات میں لکھا تھا کہ نبی آخری آئے گا، علم آ گیا ان کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اس چیز کو مانتے تھے بھی آخری نبی آئے گا، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے تھے دوسرے قوموں کو، دیکھو آخری نبی آئے گا پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ جب وہ نبی آ گیا پھر کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ تو امیوں کا نبی ہے، ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اختلاف ہی کرنا ہے نا۔ اختلاف کیوں کیا؟ ضد حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ یعنی جو ہم نے احکام واضح کر دیے تھے، علم آ گیا تھا، تورات میں بیان کر دیتے، کوئی بھی مسئلہ تھا جیسے گائے کا ہے، اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ نبی کی آمد کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے نبی آئے گا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، لیکن جب آ گیا یہ وہ نہیں ہے، اب ماننا ہی نہیں ہے، کرنا اختلاف ہے۔ اختلاف بندہ کیوں کرتا ہے؟ کسی کی بات نہیں ماننی، یہی ہے نا۔ ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس بات میں کانوا فیہ جس میں وہ یختلفون اختلاف کرتے تھے، فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن، صبر ہمارے پاس آنا ہے۔ آگے دیکھیں فَإِن كُنْتَ پس اگر ہوں فی شک آپ شک میں، دیکھو فَإِن كُنْتَ فی شک مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی شک میں نہیں ہوتا، تعلیم دی جا رہی ہے امت کو، سمجھایا جا رہا ہے امت کو، مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ فَإِن كُنْتَ پس اگر ہوں فی شک آپ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ شک میں، مما اس کتاب سے، انزلنا جو نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، یعنی نبی شک میں نہیں ہوتا،
ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے متعلق جو ہم نے نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے، یقرؤون جو پڑھتے ہیں الکتاب، کتاب من قبل کا، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی، تورات انجیل، تو اس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کس کا؟ یہ ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، البتہ آ چکا آپ کے پاس حق یعنی قرآن، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ، پس نہ ہوں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، بلا تکونن، اور نہ ہوں آپ، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین، کہ آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جو شک میں رہے وہ بھی تباہ و برباد، جنہوں نے جھٹلا دیا وہ بھی خسارے میں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، جن پر ثابت ہو چکا، کلمات ربک، آپ کے رب کا حکم، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کیا مانا؟ جن پر اب کوئی واعظ اثر نہیں کرتا، کوئی دلیل کارگر ثابت نہیں ہوتی، نافرمانی کر کے قوت استداد وہ مسخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ تیرے رب کی طرف سے یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ولو، اور اگرچہ جاءتہم، آ جائیں ان کے پاس، کل آیت، سارے معجزے آ جائیں ان کے پاس، سارے معجزے یا دلیلیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا، وہ دیکھ لیں، العذاب بالعلیم، دردناک عذاب کو۔ ان کے پاس تمام معجزے آگے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں کس کو؟ دردناک عذاب کو۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔